پہلا سفر میں نے 13-14 سال کے اندر جو میں چھوٹا تھا تو اکیلا سفر کیا تھا برما کا میں، اور ایک انگوٹھی تھی ہیرے کی جو مشہور تھی، اور میرے دادا مرحوم کہتے تھے کہ سہیل آئے گا تو وہ ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دوں گا. اچھا، تو یہ ایک راز کی بات ہے جو آج تک میں نے مولانا جو ہیرے کی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا زیادہ یہ سارا جو معاملہ کیا ہے، تو وہ ہیرے کی انگوٹھی کے لیے مجھے وہ سفر کرنا پڑا. اس موقع پر اس زمانے میں دمشق سے قافلے جایا کرتے تھے. پہلے جاتے تھے شام، اور شام سے پھر تو شام تقریباً 6 دن ہم وہاں رہے ہیں. وہاں کی زیارتیں کی، جو سب سے بڑا قبرستان ہے اس میں 5000 صحابہ کی قبریں ہیں، تو اس کی زیارت، اور پھر وہ جامع مسجد کی زیارت. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج ہمارے درمیان عالمی مبلغ ختم نبوت جناب مولانا سہیل باوا صاحب تشریف فرما ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی عمر میں، ان کے کام میں ترقی اور برکت نصیب فرمائے. حضرت کا قطر کا مختصر سا دورہ تھا، اس ضمن میں آج ہمارے ہاں بھی تشریف آوری ہوئی. ہمیں بھی تھوڑی سی شرف ضیافت کا موقع عطا فرمایا. تو اب مختصراً میں مولانا سے ان کے بارے میں تھوڑے سے سوال و جواب ان سے عرض کرنا چاہوں گا. تو حضرت آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا کیا تعلق ہے، کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں، اور چونکہ آج کل تو آپ برطانیہ میں ہیں تو پیچھے آپ کا تعلق سلسلہ آپ کا بڑوں کا کہاں تک جا ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا یہاں آپ کے چینل پر گفتگو کرنے کا، اور آپ نے ہمارے ساتھ محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے ساتھ آپ نے بہت ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور ضیافت کا اہتمام کیا. اللہ پاک آپ کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، ہمارا جو تعلق ہے وہ اصل انڈیا گجرات سے ہے. اچھا، سورت سے ہے. اور اکثر لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ سورت ایک زمانے میں بر صغیر کے دور کے اندر ایک علمی مرکز ہوتا تھا، اور یہاں عالم عرب سے بڑے بڑے محدث وہاں جایا کرتے تھے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ جو یہاں کے جو مدینہ منورہ کے جو محدثین تھے وہاں پہنچے، اور وہاں کے ہندوستان کے بڑے بڑے جو اکابر جو ہمارے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں ہم جن کے سلسلے اور سند سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے وہاں سے شرف تلمذ حاصل کیا. اور پھر یہاں سے ہندوستان سے، گجرات سے پھر مدینہ منورہ پہنچے درس حدیث کے لیے اور پھر تعلیم کے لیے. تو گجرات سے ہمارا تعلق ہے، سورت سے ہمارے والد صاحب کی پیدائش وہیں کی ہے، اور 7 سال کی عمر میں پھر والد صاحب ہجرت کر گئے تھے برما. اور میری پیدائش جو ہے وہ پاکستان کراچی کی ہے. اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا، چونکہ ہم نے مختصر آپ سے بات عرض کرنی ہے. اتنا ہے کہ ہم زبان جو بولتے ہیں وہ گجراتی بھی بولتے ہیں، جسے مادری زبان بولتے ہیں. اور ہماری جو میری پیدائش کراچی میں ہوئی ہے تو اردو بھی بولتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے، چہرے سے جو پٹھان لگتا ہے کبھی، کیونکہ ہم جب پگڑی باندھتے ہیں تو پٹھان لگتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر اردو میں کبھی فون پہ جب گھر والوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے گجراتی میں، تو لوگ بہت مشوش ہو جاتے ہیں. برمی زبان بھی آپ کو آتی ہے؟ والد صاحب کو آتی ہے. ہمارے والد صاحب چونکہ برما میں رہے ہیں، والدہ کو آتی ہے، اور تو ہم چونکہ وہاں رہے نہیں ہیں تو ہم یوں سمجھے کہ آپ ہمیں یوں کہہ سکتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی ہے. جہاں موقع لگتا ہے ہم گجراتی بن جاتے ہیں، جہاں ہمیں موقع لگتا ہے پاکستانی بن جاتے ہیں، جہاں لگتا ہے کہ بنگالی بننا ہے، بنگلہ دیشی بننا ہے تو بنگلہ دیشی بن جاتے ہیں. بس یہ تو ایک بڑا ایک اثاثہ ہے مختلف زبانیں آنا، ایک خاص طور پر مبلغ کے لیے. والد صاحب کو مولانا یوسف مطالعہ صاحب، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ تھے، ختم نبوت کے کام کے لیے والد صاحب کو
مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے اسی لیے ہی بلایا تھا 82-83 کے اندر کہ چونکہ وہ زبانوں پر ان کو عبور تھا اور خاص طور پر انگلش زبان جانتے تھے. اچھا تو والد صاحب پھر 83 کے اندر ان کے حکم کے مطابق برطانیہ شفٹ ہوئے. تو حضرت آپ کب سے برطانیہ میں ہیں اور وہاں پر آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں میری جو سب سے پہلی جو آمد ہے وہ الحمدللہ سن 2000 میں آیا تھا. اچھا. اور والد صاحب نے ہی حکم دیا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ کام میں کچھ مدد کریں, میرے معاون بنیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور ختم نبوت کے کام کو آج آپ کے سامنے یہاں میں موجود ہوں اور آپ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہاں کے اکابرین سے شیوخ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو یہ وہی جو والد صاحب کی جو والد صاحب کا جو حکم تھا کہ آپ میرے کام کے اندر میری مدد کریں, تو میں وہاں ختم نبوت کے حوالے سے, عقیدہ ختم نبوت کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے تحریری اور علمی اور ساتھ ساتھ مختلف جو کمیونٹیز ہیں جی, چاہے وہ مختلف مذاہب پر مبنی ہوں, چاہے وہ زبان سے تعلق رکھتی ہوں, ان کو میرا اس وقت جو سب سے بڑا ہدف ہے کہ سب کو جوڑا جائے اور ایک معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ سب مل جل کے رہتے ہیں. اور خاص طور پر جو میرا ایک اور بہت بڑا ہدف رہتا ہے جہاں جاتا ہوں, پیس اینڈ ہارمونی کے اعتبار سے, کہ اسلام کو, مسلمانوں کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک مثبت سوچ رکھتا ہے. صحیح. تو مثبت سوچ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت آپ کے بارے میں تو ماشاءاللہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نوجوانوں میں بڑے جلدی گل مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ زیادہ اور آپ کا تعلق رہتا ہے. تو ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ان ممالک سے ہمارے اکثر بہت سارے نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کس طرح اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں اور کس طرح ان میں آپ گل مل جاتے ہیں, کس طرح ان میں کام کرتے ہیں آپ؟ اچھا, یہ سوال جو ہے نا, یہ ویسے عموماً جو آپ فرما رہے ہیں, تو بعض لوگوں سے جب سوال آپ کریں گے تو شاید ان کے لیے یہ سوال نیا ہو. جی, میرے لیے سوال اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اللہ کی توفیق سے یہ میری جبلت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی تھی, بچپن سے یہ میری ایک عادت سمجھے, مزاج سمجھے. میں بنوری ٹاؤن میں جب پڑھتا تھا تو وہاں بھی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے 3 محلے ہوتے تھے, بلکہ 3 علاقے جہاں میں اکثر آیا جایا کرتا تھا. ایک میرا پرانا محلہ ہوتا تھا جہاں میں رہتا تھا, جہاں میری پیدائش ہوئی, طارق روڈ, جہاں ہماری دکان بھی تھی, کاروبار بھی تھا, وہ بھی محلہ ہے. اور جہاں میری پیدائش ہوئی, مولد ہے میرا, تو وہاں کے دوست, ان کے پاس بھی میرا آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا. وہاں سے پھر شفٹ ہو کے میں بنوری ٹاؤن شفٹ ہو گیا تھا. والد صاحب چونکہ انگلینڈ آ گئے تھے, مدرسے کے سامنے میں رہتا تھا. اچھا. تو وہاں کے محلے کے نئے دوست, جہاں انسان جاتا ہے وہاں کے دوست بناتا ہے, تعلق رکھتا ہے. اور تیسرا محلہ ہمارے, چونکہ میرے ماموں اور میرے جو عزیز جو تھے وہ ناظم آباد میں رہتے تھے, تو میرا جو کزن تھا وہ بھی وہاں, چونکہ زیادہ اس کے ساتھ تعلق تھا, تو وہ تیسرا محلہ تھا. تو آپ حیران ہوں گے, چوتھا جو میرا جو سمجھے کہ جو رات دن میرے شب و روز جو گزرتے تھے وہ بنوری ٹاؤن میں گزرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس وقت بھی بنوری ٹاؤن کے علماء, ہمارے جو مدرسے کے جو طالب علم دوست, اور پھر طارق روڈ محلے کے دوست, اور بنوری ٹاؤن کے دوست, اور ناظم آباد کے دوست, چاروں کو میں یعنی ان کو ملانے کی کوشش کی, اور اس میں کامیابی ہوئی. اور کھیل کود کے اندر ہو, چاہے وہ بیٹھک میں ہو, چاہے سفر میں ہو, تو یہ مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے رکھا ہوا ہے. تو گھل ملنے کا جو مزاج ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب توفیق دیتے ہیں, مزاج میں ہوتا ہے, تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تحمل, ضبط یہ پیدا فرما دیتے ہیں. تو مین جو اصل جو بنیاد ہے گھل ملنے کی اور لوگوں کو انگیج کرنے کی, تو وہ ہے تحمل, ضبط اور صبر, کہ آگے وہ کس طرح کا آدمی ہوگا اور آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. مزاج شناسی جسے کہتے ہیں, موقع محل دیکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک طریقے سے اس سانچے کے اندر ڈھال دیا تھا اور ایک صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ اب دنیا کا کوئی بھی شخص آ جائے, چاہے وہ نوجوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, اور ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے اور ایک سنت بھی ہے
کہ جس مزاج کا ہو، جس عمر کا ہو، اس کو اسی طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. اگر بزرگ ہے تو احترام، انزل الناس شفقت، منازل. بالکل یہ جی بالکل. تو اس اعتبار سے اگر بچہ ہے تو بچے کے ساتھ بچے بن جاؤ. بالکل. تو اسی طریقے سے جب میں ڈیل کرتا ہوں پیار محبت کے ساتھ اور ان کے مزاج کے مطابق، تو انشاءاللہ یعنی اس کو آپ انگلش میں یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے 1 منزل نہیں 10 منزل نیچے اتارنا پڑتا ہے. انگلش میں یوں کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، یعنی بہت زیادہ عاجزی کا، انکساری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یعنی حتی الامکان انتہائی درجے کے اندر یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے. لیکن جب آدمی نیت اگر خالص ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے دین جو ہے وہ ہر طبقے کے اندر، ہر مزاج کے لوگوں میں پھیلے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مزاج تھا، تو انشاءاللہ اس کے لیے اس قدم پر چلنا یا یہ تو ماشاءاللہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ ہمارے حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ الحدیث تھے، شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر طالب علم کو یہ بار بار یہ حدیث پڑھتے تھے اور یہ چیز سکھاتے تھے. تو اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی نوجوان انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ ضرور وہاں پر آپ مولانا سہیل بابا کے ساتھ ضرور ملیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان کے ساتھ آنے جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں. تو آخری سوال آپ کے بارے میں ماشاءاللہ یہ تھوڑی سی میں بات کر دوں. آپ صرف انگلینڈ کے نہیں، دنیا بھر کے کہیں کے بھی نوجوان یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسئلے سے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کسی بھی شعبے میں کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو تو انشاءاللہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. چلیں ماشاءاللہ. اور یہ جو دیکھیں حضرت، یہ ہمارے جو سلطنت عثمانی کے دور کے اندر یہ جو دنیا کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی ضرورتیں مدرسوں سے جو ہے پوری ہوتی تھی، مساجد سے پوری ہوتی تھی. یعنی یہاں تک کہ جو کاروباری جو ضرورتیں ہوتی تھی وہ بھی مدرسوں کے ساتھ اس کا الحاق ہوتا تھا، ملک ہوتی تھی، وہ پورا کا پورا نظام چلتا تھا. تو اس طرز پر ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عوام کی، لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں، آج بھی ماشاءاللہ پاکستان کے اندر، ہمارے ماشاءاللہ ہندوستان کے اندر جو علماء ہیں اس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اکابرین جو ہے وہ لوگوں کی ضرورتیں پورا کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ لوگوں کے لیے اصل مقصد وہ مرجع خراج نہیں ہوتے بلکہ وہ دین اور اسلام ہوتا ہے. یہ تو ایک رول ماڈل، ایک نمونہ بنتے ہیں. تو وہ نمونے کو دیکھ کر پھر وہ الحمدللہ ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. جی آخری سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کثیر الاسفار ہیں، اور ہم تو آپ کا پیج دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی بیت المقدس، کبھی بے شمار دفعہ آپ کا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ آنا اور وہاں سے دوسرے اطراف میں ملکوں میں چلے جانا. تو تقریباً کتنے ممالک کا آپ نے ابھی تک سفر کیے ہیں، اور ان اسفار کا خلاصہ آپ تھوڑا سا اپنے الفاظ میں مختصر. پہلا سفر میں نے 13-14 سال کے اندر، جو میں چھوٹا تھا تو اکیلا سفر کیا تھا برما کا. میں نے چونکہ میں نے جیسے بتایا ہمارا تعلق برما کا ہے، اور ہماری خالہ، میرے دادا، اور ایک انگوٹھی تھی ہیرے کی جو مشہور تھی، اور میرے دادا مرحوم کہتے تھے کہ سہیل آئے گا تو وہ ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دوں گا میں. اچھا. تو یہ ایک راز کی بات ہے جو آج تک میں نے، مولانا جو ہیرے کے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا زیادہ یہ سارا جو معاملہ کیا ہے، تو وہ ہیرے کی انگوٹھی کے لیے مجھے وہ سفر کرنا پڑا. والدین نے کہا کہ جاؤ، لیکن اکیلا سفر کرنا پڑا. وہ وہاں سے تھائی ایئر لائن لی کراچی سے، بینکاک سے پھر برما. تو 1 مہینہ میں نے رمضان کا وہاں گزارا تھا. اس میں تراویح بھی وہاں پڑھائی، اذانیں بھی دی، نمازیں بھی پڑھائیں. اور پھر اس سفر کے بعد دوسرا سفر جو ہے وہ زندگی کا جو میرے لیے سب سے اہم سفر تھا وہ بیت اللہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور وہ بھی ایک عجیب سفر تھا کہ اس میں میرا ویزا جب اپلائی کیا گیا، چونکہ وہ ظاہری بات ہے چھوٹے بچوں کا جی الگ سے ویزا نہیں لگتا تھا، الگ سے آج بھی نہیں لگتا، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں. تو 13-14 سال کی عمر کا تھا تو وہ ویزا نہیں لگا. تو میں اتنا پھوٹ کے رویا تھا. وہ بھی رمضان کے ایام تھے. پھر ہمارے جو اکابر تھے، جو پاکستان کا جو علماء کے جو اعتبار سے بڑے جو علماء تھے، اس کا پہلا گروپ حرمین شریفین کے لیے نکل رہا تھا. چوٹی کے علماء تھے اس وقت، مولانا یحییٰ مدنی صاحب اور دیگر اکابر اس زمانے کے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھر والے. تو مجھے پھر ہمارے جو اس وقت کے جو تھے علماء، انہوں نے پھر کہا کہ بھائی تمہارا ویزا نہیں لگ رہا تو تمہیں پھر ہم مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجا رکھتے ہیں نام، اور اس کا شمار کرواتے ہیں.
اور اس میں پھر تمہارا ویزا لگے گا، پھر تمہیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں پھر گھبرایا، میں نے کہا بھائی ان کے فیملی کو، ان کو کیسے، میں تو چھوٹا ہوں، میں تو کبھی سفر نہیں کیا۔ تو میرے پاسپورٹ میں آج بھی مع عمہ مفتی ولی حسن، اچھا، پاکستانی پاسپورٹ میں پرانا، آج تک وہ لکھا ہوا ہے، وہ سند ہے کہ میرے چچا مفتی، میں نے اس پر مضمون بھی لکھا ہے، آپ نے شاید پڑھا ہو، کہ وہ پہلا سفر تھا جو رونے کے بعد اور ویزا ریجیکٹ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہاں حرمین سے، تو وہ یہ دوسرا سفر۔ پھر 2005 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس وقت بھی پاکستانی پاسپورٹ تھا، اور میں اور ایک ہمارا جو سفر کا ساتھی رہتا ہے، وہ یہاں نہیں آیا ابھی حرمین، ابھی جو میں سفر کر کے آیا ہوں حرمین، وہ وہاں موجود تھا۔ تو اس موقع پر اس زمانے میں دمشق سے قافلے جایا کرتے تھے، پہلے جاتے تھے شام، اور شام سے پھر تو شام تقریباً 6 دن ہم وہاں رہے ہیں، وہاں کی زیارتیں کی، جو سب سے بڑا قبرستان ہے، تقی صاحب نے بھی لکھا ہے باب الصغیر، جس میں 5000 صحابہ کی قبریں ہیں، تو اس کی زیارت، اور پھر وہ جامع مسجد کی زیارت، نور الدین زنگی کی جو ٹینک تھی وہ، پھر صلاح الدین ایوبی کا مزار، اور حضرت امیر معاویہ کا مزار، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی اور دیگر صحابہ کی قبروں پر دل تو چاہتا ہے کہ اس کو بھی یعنی ان یادوں کو، ان میموریز کو میں اپنے اس قلم کے ذریعے سے، جس طرح فلسطین کی ڈائری لکھی ہے لکھوں، لیکن مفتی تقی صاحب نے سارا وہاں کے بارے میں لکھا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو بہرحال یہ سفر کا بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بچپن سے مولانا میں دیکھا کرتا تھا خوابوں کے اندر کہ میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آسمان پر، اور آج تک میں جتنا بھی اپنے آپ کو سفر سے روکنا چاہوں نا، میں روک نہیں سکتا۔ ابھی یہ تقریباً 8-10 مہینے، یوں سمجھے سال پہلے میں نے اپنے آپ کو دیکھا، حالانکہ میں دل چاہتا ہے کہ اب روک دوں اپنے آپ کو، لیکن پھر خواب آ جاتا ہے۔ وہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا بچوں کے کھیل کے اندر، وہ کارٹون کے اندر، وہ آئرن مین بنا ہوا ہوتا ہے، اور لوہے کا ایک وہ ہوتا ہے، تو مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میں آئرن مین بنا ہوا ہوں اور آسمان پر میں اڑ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یار یہ پھر سفر آئے گا، اور بڑا لمبا سفر آئے گا، اور آپ دیکھیں، اور اس سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی خواہش کے مطابق لوگ مجھے بلاتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بغیر دیکھیں نا، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کوئی چیز، میں نے کہا بھائی میرا تو خرچہ ہی نہیں ہوتا، مجھے معلوم ہی نہیں کہ فلاں چیز کتنے کی ملتی ہے۔ تو اس طرح یہ سفر کا سلسلہ شروع رہا، اور رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے الحمدللہ 2 دفعہ، ایک دفعہ امریکہ کی طرف جانا ہوا، وہاں مندوب بن کر، پیس کانفرنس تھی، امن کانفرنس تھی، اور اسی طرح اور دیگر ملکوں میں، مکہ مکرمہ میں حج کانفرنس میں شرکت ہوئی۔ تو یہ مختصر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سے اور دین کا کام لے، آمین۔ ہم سب کے لیے دعائیں کریں، جہاں جائیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، اور خاص طور پر ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ختم نبوت کے کام کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی، آپ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو